کا بیان جو ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزوں کا بیان سے معرفت بھی اچھی حاصل ہوتی ہے اور انسان کے لیے فیصلہ کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کسی عمل کی رغبت اسی وقت پاتے ہیں، کسی برے عمل کو اسی وقت چھوڑتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی انعام کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا جاتا ہے یا برائی کا تذکرہ، عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، تو نفس میں لالچ یا خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ لالچ اور خوف ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی طرف ابھارتی ہے، اور اس طریقے سے ہم اچھے عمل کو اختیار کرنے کی ترغیب پاتے ہیں، برے عمل کو چھوڑنے کی ترغیب حاصل ہوتی ہے، اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے، بہت سی اچھی چیزیں اپنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بہت سی بری چیزیں چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ والدین کی خدمت تھا، کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اگر کوئی خدا نخواستہ ان کی طرف سے زیادتی ہے تو اس پر صبر و تحمل کرنا، برداشت کرنا، اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کا کیا وبال ہے، اور بعد وفات والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اس پر ہم کلام کر رہے تھے، اور یہ حدیث پاک مسلم کی پچھلے پروگرام میں زیر بحث تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تو ارشاد فرمایا اس کی جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو۔ یعنی اب اس کو ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس طرز عمل سے خوش ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرما دے، اور وہ طرز عمل بعض چیزوں کا اجتناب، بعض چیزوں سے ارتکاب ہے، ہر اس چیز کام سے بچنا جو والدین کو ناپسند ہے، جس سے والدین کو اذیت پہنچ سکتی ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس سے بچنا، اور ہر اس کام کو کرنا جو ان کے راحت قلب کا سبب بنے گا، جو ان کے لیے سکون کا سبب بنے گا، یہ اگر ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دخول جنت کا یہ بھی ایک وسیلہ اور بڑا ذریعہ قرار پایا جا سکتا ہے، قرار پا سکتا ہے، یا یہ وسیلہ بن سکتا ہے۔ ہمارا جو کلام آخر میں چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ بعض اوقات والدین جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچتے ہیں تو اولاد انہیں بوجھ محسوس کرنے لگ جاتی ہے اور ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں ڈالنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بھائی شادی کر کے نکل گیا، وہ دوسرے پہ ذمہ داری ڈالتا ہے، پہلے ذرا پیسے دیتے رہتا ہے، آخر میں وہ بھی ختم کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے بعض اوقات ایک بھائی پر یا ایک بہن پر زیادہ بوجھ آ جاتا ہے۔ یہ بھی معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ مثلا کچھ بھائی ہیں، کچھ بہنیں ہیں، بھائیوں کی شادی پہلے ہو گئی تو وہ اپنی بیویوں کو لے کے علیحدہ ہو گئے اور بہن اور ماں کو چھوڑ دیا۔ اب نہ بہنوں کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، نہ ماں کی ذمہ داری، بہنیں بیچاری خود جاب کر رہی ہیں، وہ خود بھی کما رہی ہیں، والدہ کو بھی کا سہارا بن رہی ہیں، ان کی عمر ڈھل رہی ہے، شادی بیاہ کا معاملہ، بڑی پریشانی، افراتفری، لیکن بھائی پلٹ کی خبر بھی نہیں لیتے ہیں۔ اس طریقے سے رویہ اختیار کرنا یہ سمجھ لیں ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ والدین اگر محتاج ہوں تو ان کو سنبھالنا پڑے گا، بیوی کے خرچے میں سے، بچوں کے خرچے میں سے، اپنے ذاتی خرچے میں سے بچا کر ماں کا خرچہ، باپ کا خرچہ نکالنا ہوگا، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ تو ہم پچھلے پروگرام میں آخر میں یہی مشورہ دے رہے تھے کہ اگر تمام اولاد آپس میں حصے بانٹ لے، یعنی ایسا نہیں کہ چندہ ہو، جیسے مثال کے طور پر پیسے جمع کر لیں کہ اپنے طور پر، اور پھر وہ یعنی سب بھائی ملا لیں اپنا اپنا حصہ، تو والدین کا خرچہ ہی کتنا ہوگا۔ اگر بالفرض علاج بھی چل رہا ہے تو پھر بھی اگر سب بھائی یا بہنیں مل جائیں اور اپنے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈال لیں تو بہت آرام سے کسی ایک پر بوجھ بھی نہ ہو اور سب کو یہ سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ایک آدھ بھائی، ایک آدھ بہن یہ کہتی ہے بھی میں خود کفیل ہوں، اللہ نے بڑا دیا ہے، ہم سنبھال لیں گے ماں باپ کو، اور اس طرح دیگر بھائیوں اور بہنوں کو وہ ماں باپ کی فکر سے آزاد کر دیتے ہیں۔ دوسرے بھی یہ سوچ کر کہ چلو ماں باپ محتاج تو ہیں نہیں، وہ بھی رک جاتے ہیں۔ یہ رویہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن یقیناً جس نے اس سعادت کو حاصل کیا وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، اور جس نے یہ سوچا کہ چلو والدین کی خدمت تو ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ہم نہیں کرتے ہیں، وہ بہت بڑی سعادت سے محروم ہے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ والدین کی خدمت میں کیا ہے تو
تو یہ والدین کو چھین کر زبردستی ان کے پاس سے لے کر جاتے اور اپنے پاس رکھتے. تو اس لیے مطلب غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کسی ایک بھائی پر ایک تو بوجھ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے مستقل آزمائش میں مبتلا ہو کر یا والدین کو سنبھالنے کی بہرحال اس دور میں ایک بعض اوقات یہ آزمائش بھی بن جاتی ہے، ایک باعث اذیت کام بھی اس لحاظ سے بن جاتا ہے کہ اگر ایک ہی پر بوجھ ہو تو وہ اپنا بھی خرچہ پورا نہیں کر پاتا، والدین کا بھی نہیں کر پاتا، تو پھر پہلے رویہ کچھ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ رویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک کو اس طرح آزمائش میں مبتلا کرنا کہ وہ باوجود کوشش کے اپنے آپ کو والدین کی نافرمانی سے یا والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے سے نہ بچا سکے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. سب بھائیوں کو مل کر سہارا بننا چاہیے. جس طرح والدین نے اکیلے ہم ان سب کو پالا تھا، ان سب کو مل کر اپنے والدین کو کم از کم پالنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ نامناسب رویہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ والدین کو یا تو بے آر و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اور یا پھر وہ تانا زنی اس انداز سے اگر علاج کر رہے ہیں تو تانے، اگر کوئی ان کو چیزیں لا کر دے رہے ہیں تو اس میں طنز اور غصے کا اظہار، جھنجھلاہٹ کا اظہار، چیزوں کو پٹک کر دینا. اس سے والدین کی بڑی شدید دل آزاری ہوتی ہے. بیچارے مجبوری کے تحت بہرحال وہ محتاج ہوتے ہیں تو چیزیں لے لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ غیر مناسب رویہ ہے، غلط رویہ ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو سکتا ہے. کبھی ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کرے، یعنی ایک بیٹا یہ سوچے کبھی بیوی نے آ کے گلاس یوں پٹک دیا اور سامنے، تو غصہ آ جاتا ہے، کیوں ایسا کیا، یا بچوں نے ایسا کیا کر دے بدتمیزی تو ڈانٹتے ہیں. تو اپنا مزاج اتنا نرم و نازک اور والدین کے جذبات کا بالکل لحاظ نہ ہو تو یہ غلط طریقہ ہے. اگر آپ پال رہے ہیں والدین، حقیقتاً ہم کیا پال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں، ہم تو وسیلہ بن رہے ہیں. ایک میں بات عرض کر رہا ہوں، تو اگر ہم وسیلہ بن بھی رہے ہیں تو یہ کوئی احسان نہیں ہے ان پر، بلکہ ان کا احسان ہے کہ وہ ہم سے خدمت لے رہے ہیں. تو پھر آسن انداز سے خدمت کریں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور سامنے والے کو اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو، باطل مت کرو. تو ہم اگر والدین کی خدمت کر بھی رہے ہیں تو پھر ہر بات میں طنز، شکوے، جیسے کوئی رشتہ دار آ گیا، کیسے ہو بیٹا، بس جی کیا کریں، کر رہا ہوں گزارا جی، بڑی مشکل میں گزارا ہو رہا ہے، اب والدین کی دوا ہے، دارو ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنے پھر یہ اب والدین کو بھی تو سنبھالنا ہے، بس میں تو بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس قسم کے جملے اور جان بوجھ کے آواز تھوڑا سا بلند کر لینا تاکہ والدین تک آواز پہنچے، تو اس سے کیا ہے، بیچاروں کی دل آزاری ہوگی، وہ شرمندگی محسوس کریں گے. تو پھر اس میں یہ دیکھا بھی گیا نتیجتاً کہ بعض اوقات ماں ہاتھ اٹھا کر یا باپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تو اٹھا ہی لے، ہم بوجھ بنے ہوئے ان لوگوں پر، ہم ان سے پل نہیں رہے ہیں اور یہ ہم پر طنز کر رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا ان کو ناگوار گزرتا ہے، ہمارا گفتگو کرنا ان کو ناگوار گزرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، جھڑک کے بات کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں. تو ایسے بیچارے والدین ہاتھ اٹھا کے بعض اوقات اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے. یہ غلط رویہ. یوں ہی بعض اوقات جو مطلب بیٹے بہو ہے، بیٹے کی بیوی ہے، وہ شیر ہو جاتی ہے، جرأت مند ہو جاتی ہے، اور بیٹا نکما اور نکھٹو قسم کا لڑکا یہ نہیں کرتا کہ روکے زوجوں کو بدتمیزی کرنے سے اور طنز کرنے سے. وہ پھر بیوی مطلب یہ کہ کیونکہ وہ اکیلے میں سمجھاتی ہے شوہر کو کہ تم اتنے پیسہ خرچ کرتے ہو، دوسرے بھائی بھی تو ہیں، وہ بھی تو نہیں خرچ کر رہے ہیں، یا کر رہے ہیں تو تم کم از کم تمہارا خرچہ زیادہ ہے، تم اپنے والدین کی طرف سے کم خرچہ کرو، بچوں کو بھی تو پالنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن جب شوہر زیادہ توجہ نہیں کرتا تو پھر اس کی آواز بھی بلند ہونا شروع ہوتی ہے. کچن میں جاتے ہوئے ایک جملہ کس دیا، واپس آتے ہوئے ایک جملہ سنا دیا، کوئی چیز والدین سے ٹوٹ گئی، گر گئی، گلاس ٹوٹ گیا، پرس ٹوٹ گئی، کوئی اور چیز، تو شور مچانا اس کے اوپر بہت زیادہ، انہوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، یہ تو میری زندگی عذاب ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اس سے پھر بار بار چک 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 سن کر ایک ٹائم آتا ہے کہ اس بیٹے کا بھی دماغ گھوم جاتا ہے اور وہ جا کر والدین کو اوپر برس پڑتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. اسی طریقے سے عورتیں تو معذرت کے ساتھ بہنیں ہماری سماعت فرما رہی ہوں گی کہ بہنوں کے لیے کسی مرد کا ذہن بنانا اور کسی طرف اس کو مولڈ کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس میں یہ ماشاءاللہ قدرتی لحاظ سے بڑی مہارت رکھتی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچہ رو رہا ہے تو جی کیا ہوا بچے کو، آپ کے والد صاحب نے ڈانٹ دیا، امی جان نے ڈانٹ دیا اس کو، یعنی ساس نے ڈانٹ دیا.
بات بات میں ان کی شکایتیں اپنے شوہر کے سامنے رکھنا، جس سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو اور اس کے دل میں والدین کے لیے ایک نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے، وہ ان کو بوجھ سمجھنا شروع ہو جائے، اپنی خوشیوں کے راہ میں رکاوٹ، اپنی آزادی کے راہ میں رکاوٹ سمجھنا شروع ہو جائے. اور اس طریقے سے بعض، ہر ایک نہیں کرتی، دیکھیں کوئی برا نہ مانے، لیکن بعض اوقات یہ خواتین کی تمنا ہوتی ہے کہ اتنا میں والدین کے خلاف اس کے دل کو کر دوں کہ آہستہ آہستہ یہ والدین کو یا تو بالکل نظر انداز کر دے، یا مطلب یہاں سے فارغ ہی کر دے، باہر نکال دے، ایسا نظر انداز کر دے کہ پھر وہ ہماری کسی بھی چیز میں رکاوٹ نہ بنے. اور اگر ایسا ہو جائے کہ وہ بیٹا والدین کو کسی اور جگہ منتقل کر دے یا یہاں سے منتقل ہو جائے کسی نئے فلیٹ میں، نئے مکان میں، تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا بڈھا بڑھیا سے معاذ اللہ جان چھوٹی. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہے. آج آپ نے کسی کے بیٹے کو ماں باپ سے دور کر دیا ہے، کل آپ کی اولاد بھی تو سامنے آئے گی، آپ کی بھی بہو آئیں گی. آج آپ نے ساس سسر کو عجیب نگاہوں سے دیکھا، کل آپ نے بھی ساس سسر بننا ہے. اور کوئی دوسری کسی کی بیٹی آپ کے گھر آنے والی ہے، اگر اس نے بھی یہ رویہ کیا کہ آپ کو اٹھا کے باہر پھینکوا دیا اور آپ کے بیٹے کو آپ سے باغی کر دیا، تو یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا قطعاً غیر مناسب. اور اس کا تو انکار ہی نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی اس پر کلام کیا کہ بعض اوقات والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف اولاد کی طرف سے ہے، والدین کی طرف سے بھی ہے. لیکن بات وہی جو ہم نے پہلے بھی آپ کو عرض کی کہ اولاد کو محاسبے کی اجازت نہیں ہے. وہ دائرہ ادب میں رہ کر نرم انداز میں کوئی بات عرض کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ گرفت نہیں کر سکتے والدین کی، انہیں ڈانٹ نہیں سکتے، ڈپٹ نہیں سکتے ہیں، انہیں جھڑک نہیں سکتے ہیں، بلکہ وہ صبر و تحمل کریں اور احسن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن والدین کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ والدین ہو جانے کا مطلب، والد یا والدہ بن جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے آزادی کے پروانے جاری ہو گئے کہ جیسا مرضی چاہو کرو. نہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت کا اور حساب و کتاب کا سامنا ہو سکتا ہے. وہاں پر جا کر آپ سے بھی پوچھا جائے گا آپ نے بیٹے کا گھر خراب کرنے میں کتنا کردار ادا کیا. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بہو بہت اچھی ہے، بیٹا بھی خیال کر رہا ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آتا والدین کو، اور وہ بھڑکاتے رہتے ہیں بیٹے کو، بیوی کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات طلاق دلوا دیتے ہیں. یا مطلب بس یہ کہ یہ مارے پیٹے، کچھ گالیاں والیاں بکے، بیوی کی ہمارے سامنے بے عزتی کرے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اب ٹھیک ہے بیٹا ہمارا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ بیٹے نے تعریف کر دی کچھ بیوی کی، زیادہ ٹائم بیوی کے پاس لگا دیا، ماں باپ کے پاس کم لگایا، تو تشویش شروع ہو گئی کہ کیوں ہمارے پاس نہیں بیٹھتا، وہاں کیوں زیادہ بیٹھتا ہے. یہ جو مطلب عدم توازن کی صورتحال ہے، کاش یہ ہمارے یہاں ختم ہو جائے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ کم از کم ہمارے مشرقی معاشرے میں یا مطلب اس اسلامی جو ہمارا معاشرہ اس وقت بنا ہوا ہے، اس کی موجودہ صورتحال میں اس مسئلوں کا کچھ حل نکل سکے. وجہ وہی ہے کہ نہ بیٹا بیٹی بہو شریعت پر عمل کر رہے ہیں، نہ ساس سسر کو شریعت پر عمل کرنے کا کوئی شعور ہے. ہر ایک اپنی عقل کے مطابق اپنے طبعی تقاضوں کے تابع ہو کر اعمال کو اختیار کر رہا ہے، اور نفس و شیطان ہم سے کھیل کر ایک دوسرے کے ہمیں مخالف بنا رہے ہیں. تو اس لیے بہرحال اولاد کو، چونکہ اب ہمارا موضوع والدین کی عظمت، ان کی خدمت ہے، اس لیے ہم زیادہ اولاد کو سمجھا رہے ہیں یا ایسا کلام کر رہے ہیں جس سے اولاد اصلاح قبول کرے اور اولاد اپنے والدین کا زیادہ خیال رکھے. ہاں کبھی ایسا ہوا کہ اولاد کے حقوق کے اوپر جب کلام شروع ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم والدین کے بارے میں بھی تفصیلی کلام ضرور عرض کریں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت ہی بہتر ہے. اگر کوئی شخص اچھا سلوک کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنائی گئی خوشخبری کے مطابق وہ شخص جنت کا مستحق ہو سکتا ہے. جس سے آپ سمجھ جائیے کہ جنت میں داخلے کا مطلب اخروی کامیابی، کہ جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک فرشتہ بلند آواز سے اس طرح ندا کرے گا کہ اے لوگو خوش ہو جاؤ کہ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. تم ہمیشہ تندرست رہو گے، اب کبھی بیمار نہیں پڑو گے. اب تم ہمیشہ آسودہ حال رہو گے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اور اس طرح وہ کلام کرتا ہے تو جنتیوں کی خوشی اور بڑھ جائے گی. تو ایک ایسا مقام جہاں نہ کوئی بیماری، نہ تکلیف، نہ پریشانی، نہ کوئی تنگ دستی، نعمت ہی نعمت اور جوانی اور دائمی عمر، لمبی عمر دی جائے گی. تو
تو خود سوچ لیجئے اتنا بڑا انعام کوئی معمولی عمل سے تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کو سنبھالنا، پالنا، والدین کی خدمت کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنتیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ایک اور بخاری و مسلم کی روایت سے والدین کی عظمت کا اندازہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہمیں کرنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ کے دست اقدس پر ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں۔ یعنی وہ یا تو مسلمان نہیں تھے یا مسلمان تھے تو مزید جیسے پیر بیعت کرواتے ہیں تو مختلف قسم کے وعدے لیتے ہیں، انہوں نے باہر آ کر بیعت کا ارادہ کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہجرت بھی کروں گا اور آپ کے ساتھ اسلام کی خاطر جہاد بھی کروں گا اور اللہ تعالی سے ثواب کا طالب ہوں۔ جب انہوں نے عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، بلکہ دونوں زندہ ہیں، میرے تو دونوں والدین حیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا فتبتغی الاجر من اللہ تعالی، کہ کیا تو اللہ تعالی کی طرف سے ثواب کا طالب ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ تو فرمایا کہ پھر اپنے والدین کی طرف لوٹ جا اور ان سے حسن سلوک کر۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کی شرح اور تھوڑی سی تفصیل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔